تو اس لیے یہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یہ جو کہتے ہیں جناب آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے, آپ کے ساتھ یہ ہوگا, آپ کا ہاتھ یہ کہہ رہا ہے, آپ کے استخارے میں یہ آ رہا ہے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کو یہ غیب کا علم دیا کس نے؟ آپ یہ کیسے بتا رہے جناب اب آپ کے ہاتھ کی لکیریں یہ کہہ رہی ہیں آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے, یہ ہونے والا ہے, یہ ہونے والا ہے. میرے مدنی آقا کے بعد ایک شخص آیا, یا رسول اللہ ہم میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہانت کرتے ہیں, یعنی یہ نجومی کا کام کرتے ہیں. تو حضور نے فرمایا ان کے پاس مت جایا کرو. فرمایا حضور وہ تو پرندوں سے فال نکالتے ہیں. فرمایا کہ جو ان کے جی میں بات آتی ہے وہ تمہیں کہہ دیتے ہیں اور تم اس پر آمنا و صدقنا کہہ لیتے ہو. تو ہمارے معاشرے میں اکثر لوگوں کی زندگی جو اجڑ گئی ہے نا, اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ہر شخص کو اپنے معاملات شیئر کیے, فلاں نے فلاں بتایا, فلاں نے فلاں, فلاں نے فلاں, فلاں نے فلاں, آپ کی زندگی اجڑ گئی ہے. اب آپ کو میں مثال سمجھاتا ہوں. ہمارے یہاں جو استخارہ ہوتا ہے نا, استخارے کی کئی قسمیں ہیں. استخارے کی کوئی استخارہ تسبیح کا کرتا ہے اور کوئی قرآن کے صفحوں کو کھولتا ہے. قرآن کا صفحہ کھولیں گے, اس کے بعد پھر 3 صفحے اور پلٹیں گے اور پھر قرآن ترجمے والا اٹھائیں گے, پہلی, دوسری, چوتھی, پانچویں, چھٹی, ساتویں, پھر 7ویں لائن کا ترجمہ پڑھیں گے. اس کے اندر اگر عذاب کا ذکر ہوگا آپ کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے, اس میں اگر عذاب کا ذکر نہیں ہے آپ کا معاملہ ٹھیک ہے. ایک یہ بھی استخارہ ہے. تو ہمارے ہاں استخارے کئی طرح کے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, آپ اپنا معاملہ جتنے عاملین کے پاس لے کر جائیں گے ہر ایک آپ کو الگ الگ جواب دے گا, آپ کو الگ الگ جواب دے گا. اب آپ ہوگے نا کنفیوز کہ جناب فلاں نے فلاں کہا, ایک بندہ کہ جناب استخارہ, میں نے کہا جی کچھ نہیں ہے جسمانی, فلاں نے تو کہا تھا روحانی معاملہ ہے, فلاں نے کہا کہ جناتی معاملہ ہے, فلاں نے کہا عصبی معاملہ ہے. اب وہ ہو گیا نا کنفیوز, کدھر جائے وہ؟ اب اس کا ذہن بیٹھ گیا ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملات ہیں تو ہیں. اب اس شک کو دور کیسے کیا جائے؟ اس کا آسان سا فارمولہ ہے, جناب آپ کے ساتھ وہی ہے جو میرے رب نے چاہا ہے, اور یہ تب دور ہوگا جب میرا رب چاہے گا. بات ختم, جاؤ ختم ہو گیا نا کیس. بھی آپ کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے یہ من جانب اللہ ہے, اللہ نے چاہا تو ہوا ہے, اور یہ دور کب ہوگا جب اللہ ہی چاہے گا. تو اللہ کو راضی کرو, اللہ ہٹا دے گا, بات ختم ہو جائے گی. اب دنیا کے کسی چوکٹ پہ جانے کی حاجت ہی نہیں ہے. ہم نے کیس جو ہے وہ پہلی پیشی میں ختم کر دیا ہے. پہلی پیشی میں کیس ختم کر دیا, آپ کا جاؤ سکون سے بیٹھو, دوبارہ آنے کی حاجت ہی نہیں ہے. اب اللہ کو راضی کرو, وہی تو آسانی فرما دے گا. آ رہی بات سمجھ رہی ہوں میں. اور دوسرا شادی کا استخارہ. جناب استخارہ, شادی ہو گئی, اس کے بعد انبن ہو گئی, پکڑو اس مولوی کو جس نے کہا تھا شادی تو ٹھیک رہے گی, تو انبن ہو گئی ہے. یہ تو غیب کا علم تھوڑی نہ تھا بھائی. اچھا خاصا رشتہ مل گیا, استخارہ کروانے کے کہا نہیں استخارے میں منع آ رہا ہے. ایک تو رشتے ملتے بڑی مشکل سے, اور مل بھی گئے, استخاروں کی بھیج چڑھ گئے, وہ سارے گھر ٹوٹ گئے کہ جناب وہ ہم رشتہ نہیں کر رہے. کیوں بھائی؟ آپ نے ہمیں پسند کیا, ہم نے آپ کو پسند کیا, آپ کا اچھا گھر ہے ہمارا, تو پھر یہ رشتہ کیوں نہیں کر رہے؟ وہ جی ہم نے استخارہ کرا, اس میں منع آ گیا, ہوگی ختم. اب بیٹھے رہو. پھر یہ کس نے تمہیں کہا ہے شادیوں کی استخارے کس نے کہا ہے تمہیں؟ تو اس لیے جو ہے میرے پاس اکثر نوجوان تھے, شادی کا استخارہ, نکاح کا استخارہ. تو میں نے یہ کام کیا, میں نے ایک 10-15 منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کی ہے اور میں نے ریکارڈ کر کے یوٹیوب پر ڈال دی ہے. اب جو بھی آتے ہیں میں کہتا ہوں جناب یہ استخارے کا مکمل طریقہ میں نے آپ کو بتایا, یہ آپ خود کر لیں, آپ کو 100% رزلٹ مل جائے گا, گارنٹی والا. وہ سنت استخارہ ہے, آپ وہ خود کر لیا کریں. شادی کا استخارہ ہو, سنت استخارہ ہے, وہ عربی میں دعا ہے, آپ اگر وہ یاد کر لیں تو سبحان اللہ, ورنہ اردو میں اس کلمات کو یاد کر لیں. آپ استخارہ کر کے سو جائیں, رات کو نیند کے اندر آپ کو اشارہ مل جائے گا, اور وہ 100% استخارہ ہے. آپ کو خود محسوس ہوگا کہ زبردست اس کا رزلٹ آیا ہے. سنت استخارہ تو یہ ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں حضور استخارہ یوں سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورتیں سکھائی جاتی ہیں. اندازہ لگاؤ, ہمیں حضور استخارہ کی دعا یوں یاد کرواتے جیسے قرآن کی سورتیں یاد کروائی جاتی ہیں. تو اس لیے اپنے بچوں کو استخارہ کی دعا یاد کرواؤ اور ان کو طریقہ بھی بتاؤ, اور آپ خود استخارہ کریں, آپ کو خود رزلٹ معلوم ہو جائے گا. تو اس لیے خدا را رشتوں کے جو معاملات ہو استخارے کے آپ خود کریں, احادیث کے مطابق. اپنے رشتوں کو اجاڑے مت. اس کے پاس غیب کا علم ہے یار, جو نیچے جو ہے وہ کسی کھٹی میں جا کے بیٹھا ہوا ہے, اس کو بولو آپ اپنے استخارہ خود کر کے بتاؤ کہ 2 مہینے کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوگا. آپ یہیں پہ رہیں گے یا آپ کا جو عالیشان کوٹھی بن جائے گی. آپ بھی کمال کرتے ہیں, آپ اس سے پوچھ رہے ہیں جسے اپنے خود کی خبر نہیں ہے. اللہ کی پناہ.